السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں نے کچھ ویڈیوز میں بات کی رسک ٹیکنگ کے بارے میں. رسک ٹیکنگ لوگوں میں کیسے پیدا ہوتی ہے اور آپ کے اندر ایک فیئر لیس ایٹیچیوڈ کیسے آتا ہے اور بڑے بڑے سٹیپس آپ کیسے لیتے ہیں. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بتاتا ہوں کہ رسک ٹیکنگ انیشلی آپ کے اندر آپ کی تربیت سے آتی ہے. آپ کے پیرنٹس آپ کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کر سکتے ہیں. میرے والد صاحب نے میرے اندر یہ چیز انکلکیٹ کی when I was a child. انہوں نے مجھے یہ کانفیڈنس دیا کہ زندگی میں آگے بڑھو اور بڑے بڑے سٹیپس لو اور I'll watch your back, I'll take care of you if something happens. تو اس کانفیڈنس کی وجہ سے میں نے زندگی میں ارلی آن بڑے بڑے فیصلے کرنا شروع کر دیے اور رسک لینا شروع کر دیے. تو یہ جو رسک ٹیکنگ ایپیٹائٹ ہے یہ بڑھتا چلا گیا. تو انیشلی آپ کو کسی کی سپورٹ ملتی ہے اپنے پیرنٹس سے, اپنے فادر سے, مدر سے, اپنے والد سے, والدہ سے, یا پھر اپنے اسپاؤس سے, اپنی وائف سے یا ہسبینڈ سے, اور اس کے بعد آپ اس چیز کو بار بار پریکٹس سے انہینس کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ کا رسک ایپیٹائٹ بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ زندگی آپ کے اوپر بہت ساری اپرچونیٹیز تھرو کرتی ہے. اب اگر آپ ان اپرچونیٹیز کو کیچ کریں تو اس اپرچونیٹی کو کیچ کرنے میں کچھ نہ کچھ رسک انوالو ہوتا ہے. تو آپ نے اس کا رسک انالیسس کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ یار اس میں مجھے کیا بینیفٹس ہیں. آپ نے اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا ہے کسی بھی اپرچونیٹی کا کہ مجھے اس پہ کتنی کاسٹ آ رہی ہے اور میرے اس میں بینیفٹ کتنا ہے. اگر آپ ایک بزنس مین ہیں تو آپ یہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس ڈیفینیٹلی کرتے ہوں گے جب بھی کوئی اپرچونیٹی نئی آپ کے سامنے آتی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار ہر اپرچونیٹی کے ساتھ کچھ رسک ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. کنزرویٹو لوگ یوزلی رسک ایورس ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی چیز میں نہ پڑیں جس میں تھوڑا بہت رسک انوالو ہو. جبکہ جو لوگ زیادہ بولڈ ہوتے ہیں اور رسک ٹیکر ہوتے ہیں وہ اپرچونیٹیز کو اویل کرتے ہوئے لائف میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی فائنینشیل ہیلتھ کو بہتر بنا لیتے ہیں اور اپنی اوور آل ویل بینگ کو بھی امپروو کر لیتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آپ نے کیسے اپنے اندر کریج پیدا کرنا ہے. ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک پیرنٹ ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بچوں کے اندر کریج پیدا کریں اور ان کو یہ کانفیڈنس دیں کہ وہ زندگی میں آگے بڑھیں اور اس میں اگر ان سے کوئی مسٹیکس ہوں تو آپ انہیں فورگیو کریں اور انہیں اگنور کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. اور بچوں کو یہ کانفیڈنس دیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دے شوڈ ناٹ جسٹ ریپیٹ دا سیم مسٹیک ٹوائس, لیکن دے کین کنٹینیو ٹو میک مسٹیک اینڈ کیپ لرننگ فرام اٹ اینڈ کیپ موونگ فارورڈ. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس اگر آپ کو کانفیڈنس نہ دیں اور آپ کو اپنی اسپاؤس سے وہ کانفیڈنس نہ ملے تو آپ بہت سی اپرچونیٹیز مس کر دیتے ہیں. تو اس کے موقع پہ آپ نے ایک انٹرنل کنوکشن پیدا کرنی ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور یہ آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے, انویسٹمنٹ اپرچونیٹی یا جاب اپرچونیٹی اور کیریئر اپرچونیٹی. تو آپ اس چیز کو ضرور اویل کریں اور اس میں یہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کئی بار جو لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ویل وشر ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کو آپ کا کمپلیٹ نالج نہیں ہوتا. فائنل ڈیسیجن شوڈ بی یورس. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میری زندگی میں ایک بڑی فینٹاسٹک اپرچونیٹی آئی بٹ ایٹ دیٹ ٹائم میرے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ میں اسے گریب کر سکتا, تو میں وہ اپرچونیٹی مس کر دی. دوبارہ کچھ منتھس کے بعد جب وہ اپرچونیٹی میرے سامنے آئی بائی دیٹ ٹائم میرے اندر یہ کانفیڈنس پیدا ہو چکا تھا کہ یہ میں کر سکتا ہوں. تو آپ کو اپنے آپ سے یہ کویشچن پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ میں چیز کر سکتا ہوں اور میں چیز یہ کیسے کر سکتا ہوں, اینڈ ٹرائی ٹو میک دیٹ ہیپن اور ٹرائی ٹو میٹیگیٹ دا رسک. آپ نے رسک انالیسس کیا, اس میں آپ کو نظر آیا کہ اس کے ساتھ کچھ رسک ایسوسیٹڈ ہے اور اگر بہت ہائی رسک نہیں ہے تو ایک کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہائی رسک ہے اینڈ یو ڈونٹ ہیو دیٹ ایپیٹائٹ دین بیک آف اور اس کو اپرچونیٹی کو آپ جانے دیں, کیونکہ کچھ چیزیں لائف میں ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی آپ کے لیے اپرچونیٹی ہے اور کون سی ڈسٹریکشن ہے اور اس کے مطابق آپ نے جو اچھی اپرچونیٹیز ہیں ان کو گریب کرنا ہے اور لائف میں آگے بڑھنا ہے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. اس راہ میں ریزن ہیں اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے. کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے,
تم جس لمحے میں زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر گزرو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔